علم حیات کے مطابق ہمارا جسم دو مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک مقصد ہے بقا یعنی اپنی زندگی کو قائم رکھنا، اور دوسرا ہے افزائش نسل یعنی جنسی عمل کے ذریعے ایک نئے انسان کو جنم دینا۔ لہذا یہ دونوں مقاصد ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، لیکن ان دونوں مقاصد میں فرق یہ ہے کہ بقا ہماری مجبوری ہے، جبکہ جنسی عمل ہماری اپنی خواہش پر منحصر ہے۔ یعنی جینے کے لیے جو کرنا پڑتا ہے وہ نہیں روکا جا سکتا، لیکن جنسی عمل کو روکنے اور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو نہیں پاتے، ان کے ذہن میں ہمیشہ گندے خیالات اور وسوسے آتے رہتے ہیں۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ خیالات ہمیں آتے ہیں تو ہم سب سے بڑے انسان ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنسی خیالات ہمارے جسم سے جڑی ایک فطری چیز ہے جسے ہم بھول نہیں سکتے۔ اگر یہ اتنے بارے نہیں ہیں تو انہیں کنٹرول کرنے میں کیا برائی ہے؟ اس کی بارائی ذہنی اور نفسیاتی ہوتی ہے۔ یہ خیالات جب ہمارے ذہن اور دل پر بھاری ہوتے ہیں تو ہم بے بس ہو جاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں اور اپنے فائدے کے کام کرنے سے راک جاتے ہیں۔ یہ خیالات ہماری ذہنی اور جسمانی توانائی کو منتشر کر کے زندگی میں مشکلات پیدا کرتے ہیں اور ایک انسان کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ خیالات عبادت کے وقت بھی آ سکتے ہیں۔ نماز کے دوران جب یہ خیالات آ جائیں تو اکثر خشوع متاثر ہو جاتا ہے۔ انسان کا دھیان ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے، دنیاوی خیالات دل و دماغ پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ بظاہر انسان نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ نماز میں وسوسے دنیاوی خیالات کا آنا عام بات ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سب سے پہلے خشوع سے محروم ہوگی۔ خشوع سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں دل اللہ کی محبت سے بھرپور ہو، لبوں سے الفاظ ادا ہوں اور جسم بھی عبادت میں شامل ہو۔ جسم قبلے کی طرف اور دل رب کی طرف متوجہ ہو۔ دنیاوی خیالات وسوسے نماز کی قبولیت پر اثر نہیں ڈالتے اور نہ ہی یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ان خیالات کو فوراً جھٹک دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں خشوع برقرار رہے۔ دنیاوی خیالات آنے پر قرآن کی تلاوت بلند آواز میں کریں، ترجمہ ذہن میں دہرائیں تاکہ دھیان نماز کے الفاظ پر ہو۔ وسوسہ شیطان نفس امارہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا علاج ایمان کو مضبوط بنانے اور شیطان کے راستوں کو کمزور کرنے سے ہوتا ہے۔ نیک اعمال، ذکر، تسبیح، استغفار اور نماز میں مشغول رہنا مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، دعا کریں اور گڑ گڑائیں، اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ وسوسے کے علاج کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی وسوسہ آئے اپنا دھیان کسی اور طرف لگائیں۔ ابن حجر مکو سے پوچھا گیا کہ وسوسے کے علاج کے لیے کوئی دوا ہے؟ انہوں نے کہا، بہترین دوا یہ ہے کہ اپنا دھیان مکمل طور پر کسی اور کام میں مشغول کر دیں۔ وسوسہ خود ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص وسوسوں کے پیچھے لگ جائے اور ان کے مطابق عمل کرے تو وسوسے مسلسل آنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے جو شخص وسوسے میں مبتلا ہے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ خیالات آنا فطری ہے، مگر اس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم 132 میں ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں جو ہم زبان پر نہیں لا سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی صحیح ایمان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری امت کے لیے دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے، زبان پر نہ لایا جائے۔
لہذا ہمیں چاہیے کہ برے خیالات اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول رکھیں۔ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت اور ترجمہ سمجھ کر پڑھیں، اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں برے خیالات اور شیطانی کاموں سے دور رکھے۔